الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی ایک مرتبہ درود پڑھیں گے سارے مل کر اللہم صلی علی محمد کتاب کا نام ہے کہ دروس فی سیرت النبی والائمۃ الاطہار علیہم السلام، کہ یہ دروس جو ہے وہ مرتب کیے گئے ہیں ائمہ علیہ السلام کی سیرت اور نبی کی سیرت. نبی اور ائمہ کو الگ لکھا کیونکہ امام جو ہیں وہ ہمارے پاس جو ہیں وہ نبی سے کہیں ہٹ کے ہیں، ٹھیک ہے. تو اگر اہل بیت لکھتے تو اہل بیت میں تو خود نبی بھی شامل ہے، فی سیرت اہل بیت کہتے تو پھر نبی اور سارے کیا شامل ہو جاتے، لیکن انہوں نے نام میں چونکہ سیرت النبی پہلے لکھ دیا تو پھر والائمہ کے بعد میں الگ سے کیا لکھنا پڑا. اور اس کو لکھنے والے شیخ خلیل رزق ہیں، ٹھیک ہے. ان کی اور بھی بہت ساری کتابیں آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کریں گے. تو انہوں نے مقدمے میں یہ لکھا کہ جو اہل بیت کی سیرت پہ جو قلم اٹھانا ہے یہ مشکل کام ہے، یعنی اہل بیت کی پوری سیرت اور کردار کو پیش کرنا کہ کیسا کردار رہا ہے، اور وہ بھی تاریخ سے صحیح طریقے سے اس کو تلاش کرنا، اور وہ بھی اہل بیت کی اس سیرت کو لوگوں کے سامنے رکھنا کہ یہ ان کی جو ہے وہ سیرت ہے، یہ کمال ہے. یہ انسان غیر معصوم کے اس چیز سے عاجز ہے کہ وہ اہل بیت علیہ السلام اللہ کے رسول کے کردار کو حقیقی طور پہ سمجھ سکے، عاجز ہے. تو لہٰذا انہوں نے کہا کہ ہم جتنی کوشش ہو سکتی ہے ہم وہ کوشش کر رہے ہیں، اور یہ کوشش انہوں نے کہا ہے کہ ہم دروس کی شکل میں مرتب کر رہے ہیں. تو اس میں انہوں نے کیا کیا دروس مرتب کیے، اگرچہ ایک درس بڑا لمبا ہے، یعنی 15-20 صفحوں کا ایک درس ہے، اس کے بعد انہوں نے سوالات بھی دیے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے انہوں نے درس وائز کیٹ کی ہے، اور پھر کہا کہ یہ جو میری چھوٹی سی کوشش ہے میں اس کو جو ہے وہ ہدیہ کے طور پہ پیش کرتا ہوں امام مہدی منتظر عجل اللہ فرجہ شریف کی کیا خدمت میں. تو ہم بھی مصنف کے لیے دعا گو ہیں کہ مصنف کو اللہ مزید موفق کرے، مؤید کرے، اور ہم اپنے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم اس کتاب کو صحیح طریقے سے حل کر سکیں اور سمجھ سکیں. تو پہلا درس جو ہے وہ الدرس الاول بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی الاعظم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ. یہاں پہ القسم الاول یعنی درس میں جو ہے وہ پہلی جو قسم رکھی، اس کے شروع میں جو نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 26 سے جو ہے وہ ایک حصہ جو ہے وہ کوٹ کیا ہے نبی اکرم کے متعلق. تو پہلے ہم اس حصے کو پڑھیں گے، اور یہاں پہ جو ہمارا طریقہ کار یہ رہے گا کہ ایک تو ہم خود سیرت اور تاریخ کو بھی یاد کرنے کی کوشش کریں گے، جو جسے کیا کہتے ہیں اصل معنی اور مفہوم، اور دوسرا جو ہمارا ہدف ہے علم دین کا کہ ہم عربی زبان کے اوپر مضبوط ہو رہے ہیں، تو اس کے لیے ہم جو عربی عبارت ہے اس کو بھی کیا ہے ہم حل کریں گے، ٹھیک ہے جی. یعنی دو اس کے ذریعے سے کام ہو رہے ہیں، ایک ہم عربی نحو صرف اور لغت اس کے اوپر بھی کام ہوگا، اور دوسرا جو کام ہے وہ خود سیرت کے اوپر بھی کام ہوگا. یہاں پہ اس خطبے کو ہم پڑھ لیتے ہیں کہ ان اللہ بعث محمد صلی اللہ علیہ وآلہ نذیرا للعالمین، کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کائنات کے لیے نذیر کیا بنا کے بھیجا. نذیر کسے کہتے ہیں؟ تنبیہ کرنے والا، متوجہ کرنے والا. وَأَمِينًا عَلَى التَّنزِيل، اور تنزیل کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ نے وحی نازل کی، اور وحی کا کیا ہے؟ امین بنا کے بھیجا. وَأَنْتُمْ مَعْشَرَ الْعَرَبْ عَلَى شَرِّ دِينٍ، اور تم لوگ، کون تم لوگ؟ معاشر العرب، اے عرب کے معاشرے والے، اے عرب کے معاشرے والے تم لوگ کیا تھے؟ علی شر دین، تم لوگ شر دین یعنی تمہارا دین جو ہے وہ شر تھا، تم جس دین اور جس مذہب کے اوپر تھے وہ شر تھا، یعنی وہ برائی والا دین تھا، وہ ٹھیک دین نہیں تھا. تو دین کے اعتبار سے تم شر کے اوپر تھے. وفی شر دارن، اور جو تمہارا گھر تھا وہ بھی کیا تھا؟ برا تھا. تمہارے جو رہن سہن کا طریقہ تھا وہ بھی برا تھا. وہ کیسے برا تھا؟ منیخون بین حجارت خشن و حیات سم. منیخون اس کا جو لفظ ہے وہ اناخہ سے ہے، نوخہ آپ سرچ کریں گے اس سے مل جائے گا. اناخہ باب افعال سے، انوخہ سے اناخہ، اناخہ ینیخو منیخون، منیخون یعنی اس میں فاعل کا صیغہ ہے. اناخہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قیام کرنا، پڑاؤ ڈالنا. منیخون یعنی تم پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے، بین حجارت خشن، کس کے درمیان؟ حجارت خشن، حجارہ پتھر، خشن کیا ہوتا ہے؟ سخت پتھر، سخت پتھر،
وہ حیات سمن، حیات حیا کی جمع ہے، حیا کیسے کہتے ہیں؟ سانپ کو کہتے ہیں. سم کہتے ہیں سمن بکمن، چپ جو کہتے ہیں گونگا بہرے. ٹھیک ہے، گونگے بہرے سانپ اور سخت پتھروں کے درمیان تم نے کیا ہے پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے. یعنی اسے کیا کہتے ہیں کہ بدو قسم کے لوگ، پتھر ہوں سانپ ہوں ادھر ہی کیا اپنا گھر بنایا ہوا ہے. یعنی امیر المومنین اسلام یہ فرما رہے ہیں کہ تمہارا دین بھی جو ہے وہ شر تھا، برا تھا، اور تمہارا جو گھر تھا وہ بھی برا تھا. یعنی تم کہاں پہ پڑاؤ تم ڈال کے رکھتے تھے؟ سخت پتھروں میں، اور حیات سمن جو خاموش سانپ ہیں ان کے درمیان کیا ہے تم نے پڑاؤ ڈالا ہوتا تھا. تشربون القدر، تم جو ہے وہ پیتے تھے قدر. ٹھیک ہے، گندا جو پانی ہوتا ہے، مٹیالہ پانی جو ہے، تم وہی گندا پانی کیا پی لیتے تھے. ٹھیک ہے، جیسے جانور پیتے ہیں. وَتَأْكُلُونَ الْجَشَبَ، تم جشب کیا کھاتے تھے؟ جشب کا جو مطلب لغت میں لکھا ہوا ہے موٹا اور کھردرا ہونا، اور جب جشب طعام کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو بد مزہ ہونا. ٹھیک ہے، سالن کا بد مزہ ہونا. یعنی تأکلون الجشب یعنی تم بد مزہ کیا کھانا کھاتے تھے. یعنی کھانے کا جو طریقہ کار تھا وہ صحیح طریقے سے پکانے کا نہیں تھا، ایسے ہی بد مزہ کیا کھاتے تھے. اور اب تک عرب کیا بد مزہ ہی کھاتے آ رہے ہیں نا، یہ بر صغیر والے جو ہے نا یہ بڑے والے. اچھا، وَتُسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، تم اپنا خون کیا بہاتے تھے. وَتَقْطَعُونَ أَرْحَامَكُمْ، اپنے رشتوں کو کیا ہے توڑ دیتے تھے. یہ سمجھ نہیں ہے کہ اپنا خون بہا دے یعنی ہاں ایک دوسرے کا خون بہاتے تھے. ہاں یہ نہیں زنجیر زنی نہیں مارتے تھے، ٹھیک ہے، ایک دوسرے قتل کرتے تھے. ہاں جی، تُسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، لڑائی جھگڑا، تم لڑتے تھے جی، تم مارتے تھے ایک دوسرے کو. یہ ہے نا، یہ کہتے نہیں تم ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے تھے، ایک دوسرے کا خون بہاتے تھے، یہ ہے. ٹھیک ہے، ہاں یہ ہے. تم اپنے رشتہ داروں کو کیا ہے توڑ دیتے تھے، رشتوں کو کیا ختم کر دیتے تھے. الاصنام فیکم منصوبہ، تمہارے درمیان میں جو اصنام تھے نا منصوب تھے. اصنام یعنی وہ نسب گاڑے ہوئے تھے. تمہارے درمیان جو بت جو ہے وہ گاڑے گئے تھے، یعنی بت تمہارے درمیان تھے گاڑے ہوئے تھے. والآثام بکم معصوبہ، اسم کی جمع کیا ہے آثام، گناہ. اور گناہ کیا ہے تمہیں کیا لپٹے ہوئے تھے. عصبہ عصابہ پٹی کو کہتے ہیں، یہ منہاج میں آپ پڑھیں گے فقہ میں، تیمم کی بحث میں آتا ہے، جبیرہ کی بحث، عصابہ پٹی کو کہتے ہیں. معصوبہ یعنی لپٹا ہوا ہونا، چمٹا ہوا ہونا. یعنی والآثام بکم معصوبہ کہ گناہ جو ہے وہ تمہارے ساتھ چمٹے ہوئے تھے، کیا نام ہے لپٹے ہوئے تھے. ٹھیک ہے، یہ ہو جائے گا. تو یعنی ان تمام حالات میں جو ہے وہ اللہ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنبیہ کرنے والا اور نذیر کیا بنا کر بھیجا. اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ آغاز شروع ہوا ولادت سے. ٹھیک ہے، ولادت کے متعلق سمجھ نہیں آئی. ہاں خاموش سانپ یعنی کیا بھی، یعنی پڑاؤ ڈالا ہوتا خاموش سانپوں کے درمیان، اس سے کیا؟ یعنی کھردرے پتھر اور خاموش سانپوں کے درمیان رہ رہے ہوتے تھے. یعنی رہنے میں بھی وہ گھر شر صحیح نہیں بناتے تھے. ٹھیک ہے، ایک انسان کیا ہے کہ صفائی کر کے رہتا ہے نا، تو ادھر سانپ بھی ہیں خاموش، چوہے بھی ہیں، سارے ہیں، یہ اسی درمیان رہ رہے ہیں. یعنی رہنے کا طریقہ کار بھی ان کا مہذب نہیں تھا. جیسے جنگلوں میں لوگ رہتے ہیں، کوئی جو نہیں کہتے جنگلی لوگ، تو ہم کیا کہیں گے، سیدھے کہ جنگلی تھے، تم جنگلی لوگ تھے. ٹھیک ہے، وہ پتھروں میں رہ جاتے تھے، سانپوں کے درمیان میں کوئی فکر نہیں ہوتی تھی. ٹھیک ہے، یعنی ان کی حالت کو بیان کرنا ہے نا کہ انتہائی جو ہے وہ جہالت تھی، کوئی یعنی تہذیب نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی تھی ان کے پاس. تو آگے جو ہے وہ ولادت کے کیا حالات ہیں، چلو یہاں سے پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں آپ نے کتنا تیار کیا. اس کا خلاصہ کلام کیا ہے اس کی ولادت کا، کہ آپ کی جو ولادت ہوئی ہے، جو مصنف نے لکھا ہے کہ اصحاب الفیل کا جو واقعہ ہوا تھا، جو فیل بادشاہ جو تھا ہاتھی جو لے کر آیا تھا، اور اس واقعے کے تقریباً 1 مہینے بعد، ٹھیک ہے، ایک مہینے سے زیادہ کے بعد کیا ہے ولادت ہوتی ہے پیغمبر اسلام کی. اور اس کا نیچے حاشی میں لکھا کہ حضرت عیسیٰ کی ولادت کو جو ہے وہ کتنا عرصہ گزر چکا تھا، 570 سال جو ہے وہ گزر چکے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے 570، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تقریباً 500 سال بعد کیا ہے آپ جو ہے وہ دنیا میں ہے. تو یہ 500 سال کا کیا تھا گیپ تھا. ٹھیک ہے، نبی کا. اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ہوتے تھے وہ کیا ہوتے تھے، اوصیاء ہوتے تھے. ایک وصی کے بعد دوسرا وصی ہوتا تھا، تیسرا وصی،
جو زمین کے اوپر اللہ کی حجت ہوتا تھا. نبوت کا سلسلہ کیا رکا ہوا تھا، تو اوصیاء کا سلسلہ کیا جاری تھا. جس طرح بھی اللہ کے اوصیاء کا سلسلہ ہے، نبوت کا سلسلہ تو نہیں ہے. اللہ کا وسیع جو ہے وہ ہمارے وقت کے امام کے اسی دنیا میں موجود ہیں. تو 1 مہینے کے بعد، یا آپ یہ کہہ دیں اصحاب فیل کے واقعے کے 1 مہینے کے بعد، یا 570 عیسوی کے بعد جو ہے وہ اللہ کے رسول کی ولادت ہوتی ہے. اور کس ماحول میں ولادت ہوتی ہے، اس ماحول کا جو نقشہ جو ہے وہ مولا علی علیہ السلام نے اپنے خطبے میں جو ہے وہ ہم سب کے کیا سامنے رکھا ہے. رسول خدا کی ولادت کے دور سے پہلے حضرت عیسیٰ کو وسیع بھی تھا. ہاں وسیع تھے، پھر وسیع وہ ختم ہو گئے تھے نا. جب نبوت سلسلہ آیا تو پھر اللہ کے نبی کا اوصیاء شروع ہو گئے. پھر وسیع کون تھا؟ رسول خدا. اس کی تاریخ ہمیں زیادہ نہیں ملتی، یعنی باقاعدہ نام و تاریخ و اتنی زیادہ تاریخ میں چیزیں نہیں ہیں. کلی طور پہ یہ چیزیں ہیں روایات میں کہ اوصیاء کا سلسلہ تھا، کیونکہ ہمارے پاس یہ کلی قانون ہے کہ زمین کے اوپر اللہ کی حجت رہتی ہے. یعنی ہمارے جو مکتب کا عقیدہ ہے نا کہ اللہ اپنے بندوں کے ساتھ ایک وسیع کے ذریعے سے، ایک شخصی ذریعے سے رابطے میں رہتے ہیں. کوئی 1 منٹ بھی ایسا نہیں آتا کہ اللہ جو ہے وہ زمین والوں سے رابطے سے کٹ ہو جائے. یہ پھر وہ مکتب جو صحابہ ہیں ان کا یہ عقیدہ ہے کہ ابھی سلسلہ سارا رک چکا ہے، اللہ سے کوئی رابطے میں نہیں ہے. یہ ان کا عقیدہ. ہمارا کیا کہ ہم کہتے نہیں، اگر اللہ کا رابطہ اس کائنات میں ختم ہو جائے بندوں کے ساتھ تو وہ دنیا کیا ہو جائے گی، تباہ ہو جائے گی. ٹھیک ہے، لہٰذا ایک نہ ایک شخصیت ایسی رہنی چاہیے جس کا جو ہے وہ اللہ کے ساتھ کیا ہو، رابطہ ہو. اس کا مطلب حضرت عیسیٰ کے بعد حضرت محمد ہی آئے 570 سال ہاں بعد. اس 500 سال پہلے جو رابطے تھے وہ اوصیاء کے ذریعے سے ہوتے تھے. کوئی نبی اوصیاء نہیں کا تھا. سلسلہ تھا، نبی نہیں تھے وہاں. اچھا، یہ ولادت کا جو ہے وہ پہلا نقطہ یہ ہو گیا کہ ولادت کی تاریخ اگر پوچھی جائے کہ یوم ولادت کیا ہے. اور اس ولادت میں پھر جو مشہور ہے ہمارے پاس اور بھی اختلاف ہے کہ 17 ربیع الاول کی کیا ہے تاریخ، کیا ہے جو نکالی جاتی ہے، تو وہ اس اعتبار سے کیا ہے 17 ربیع الاول کیا بنتے ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ مصنف نے والدین کے حالات یہ لکھے کہ جب آپ ماں کے جو ہے وہ پیٹ میں تھے تو ان کے والد کی کیا ہو جاتی ہے، وفات ہو جاتی ہے. والد کا نام کیا ہے، جناب عبداللہ ہے، اور یہ بھی تاجر تھے اور شام میں جو ہے وہ تجارت سے واپس آ رہے تھے تو رستے میں کیا ہوتی ہے، ان کی وفات ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، ولادت کے بعد جو ہے وہ 3 دن تک فقط آپ نے اپنی ماں کا جو ہے وہ دودھ پیا. 3 دن کے بعد پیا، 3 دنوں کے بعد پیا. ولادت نہیں، کے بعد 3 دن. ولادت کے 3 دن بعد، جی. ولادت کے بعد 3 دن تک دودھ پیا. یوں ہے، یوں ہے. بعد ولادتی ہی. ہاں، اپنی ولادت ہو گئی، ولادت کے بعد 3 دن جو ہے وہ ماں کا دودھ پیا. اس کے بعد جو ہے نا آپ شفٹ ہو گئے. ٹھیک ہے، مکہ سے جو ہے وہ شفٹ ہو گئے، ارد گرد کے جو دیہات تھے وہاں پہ چلے گئے. پھر وہاں پہ 2 خواتین کو جو ہے مصنف نے ذکر کیا کہ جنس کے ذریعے سے جو ہے وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دودھ پیا. ایک کا نام جو ہے وہ صوبیہ تھا، جو ابو لہب کی کیا ہے کنیز تھی، اور اس نے کتنا دودھ پلایا جی، 4 مہینے جو ہے وہ دودھ پلایا. اور دوسری خاتون کا نام کیا ہے، حلیمہ سعدیہ. اس کے بعد مصنف نے کہا کہ یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے، بلکہ عربوں کے ہاں کیا ہے یہ طریقہ کار تھا دودھ پلانے کا. اور اس میں جو مصنف نے ہمارے سامنے بات رکھی وہ بات کیا رکھی کہ جو بچوں کو وبا کا جو ہے وہ خطرہ ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی بیماری لگ جاتی ہے، تو آج کل کے زمانے میں تو کیا ہے وہ انجیکشن ہوتے ہیں نا. ٹھیک ہے، کوئی پولیو کے قطرے ہو گئے، انجیکشن ہو گیا ہاسپٹل سے بچوں کے لیے ابتدائی حفاظت کے ٹیکے، حفاظتی ٹیکے. ہاں، حفاظتی ٹیکے ہمارے یہاں چلتے ہیں. تو عربوں کا جو رواج تھا نا کہ وبا سے بچوں کو بچانے کے لیے وہ بچوں کو دیہاتوں میں جو ہے وہ بھیجا کرتے تھے. یعنی مائیں جو ہیں وہ دودھ نہیں پلاتی تھیں ان کو، جو دیہاتوں کی خواتین ہوتی تھیں ان کے ہاں جو ہے بھیج دیتے تھے. اور باقاعدہ یہ آپ کہیں کہ ان کے کمانے کا ایک ذریعہ تھا دیہاتوں کی خواتین کا، کہ وہ شہروں میں آتی تھیں اور شہروں میں جس بچے کی ولادت ہوتی تھی وہ لے جاتی تھیں اس سے، اور 2 سال تک کیا وہاں پہ انہیں دودھ پلاتی تھیں. تو اب 2 سال تک اس کا مطلب کیا ہے کہ جو شہروں کا جو ماحول تھا، فضا وغیرہ تھی صحت کے حوالے سے وہ اتنی اچھی نہیں تھی، جبکہ دیہاتوں کی کیا تھی، اچھی تھی. یہ نقطہ یعنی قابل غور ہے. آج کل کے زمانے میں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ چلیں شہروں میں کیا ہے ٹریفک زیادہ ہو گئی ہے، فیکٹریاں کیا ہے زیادہ ہو گئی ہیں، تو دھوئیں کا کیا ہے ماحول ہے اور یہاں پہ وہ فضا درست نہیں ہے. جبکہ جو دیہاتوں میں کیا ہے وہ ٹریفک اور فیکٹری وغیرہ زیادہ نہیں ہوتی تو وہاں پہ اچھی فضا ہے. لیکن اس زمانے میں یہ فرق جو ہے وہ کیسے بنا؟ ٹھیک ہے، تو اس زمانے میں آپ کیا کہیں گے کہ بھئی شہروں کا جو ماحول تھا کیا اس میں کوئی ٹریفک وغیرہ تھی یا کیا چکر تھا؟ ٹھیک ہے، یہ تو نہیں تھا، ٹریفک کا ایشو تو وہاں پہ نہیں تھا، لیکن ماحول کیا تھا کہ شہروں میں آنا جانا زیادہ ہوتا تھا. جو دیگر باہر کے لوگ تاجر آ رہے ہیں، دیگر علاقوں کے لوگ آ رہے ہیں،
تو ایک اگر شہر میں دوسرے جگہوں سے لوگ آ رہے ہیں، وہاں پہ جمع ہو رہے ہیں، تو اس کے اندر کوئی مریض بھی آ رہا ہے، کوئی کسی طرح کا بندہ آ رہا ہے جمع ہو رہا ہے، تو وہاں سے کیا ہے بیماریاں کیا ہیں پھیلتی ہیں، کیونکہ رش بن جاتے ہیں نا، تو رش کی وجہ سے کیا ہوتی ہیں بیماریاں پھیلتی ہیں۔ تو سکن میں بھی یہ ہوتا ہے نا کہ ایک بیمار ہو کمرے والا تو پھر کیا ہے لائن لگ جاتی ہے نا، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے کیا ہے ایک وبا کا کیا ہوتا تھا خطرہ ہوتا تھا اس رش کی وجہ سے، جبکہ گاؤں دیہاتوں میں کیا ہے اس طرح کی صورتحال نہیں ہوتی تھی، ٹھیک ہے، وہاں پہ ایک گاؤں ہے، وہاں پہ ان کی بھیڑ بکریاں ہیں، ایک فریش ماحول ہے، کوئی رش وغیرہ کی سسٹم نہیں ہے، تو لہٰذا یہ ایک عرب کے ہاں رواج تھا کہ اچھی صحت کی خاطر جو ہے وہ بچوں کو کیا ہے وہاں پہ شفٹ جو ہے وہ کرتے تھے، تاکہ جو ہے وہ ان کی صحت اچھی ہو جائے اور قوت مدافعت ان کی بہترین ہو جائے، کیونکہ انجیکشن وغیرہ کا سسٹم تو تھا نہیں، تو پھر اس کے بعد کیا بچے کو کیا واپس لے آتے تھے، ٹھیک ہے، ایک یہ وجہ تھی۔ دوسری وجہ جو مصنف نے بیان کی کہ بعض روایات مصنف کیا یہ بات بھی ذکر ہوئی ہے کہ اس زمانے میں جو گاؤں اور دیہاتوں کے لوگ تھے ان کی جو زبان ہوتی تھی وہ خالص ہوتی تھی، ٹھیک ہے، ہمارے یہاں بھی ایسے ہے، اگر ہم اپنی جو ہے وہ علاقائی زبان کو لیں، ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ اگر ہم اپنی سرائکی کی بات کریں، پنجابی کی بات کریں، تو جو دیہات میں جو پرانے لوگ ہوں گے جس طریقے سے وہ سرائکی بولیں گے اور پنجابی بولیں گے وہ خالص ہوگی، اور وہ لوگ کے جو شہر میں شفٹ ہو گئے ہیں ان کی کیا ہے پنجابی اور زبان میں کیا ہو جائے گی گڑبڑ ہو جائے گی، مکس اپ ہو جائیں گی، نئے نئے الفاظ آنا کیا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ وہ پڑھے لکھے ہو گئے ہیں نا، ٹھیک ہے۔ اسے کیا کہتے ہیں کہ جتنی جہالت ہوتی ہے جس جگہ پہ وہاں پہ زبان کیا رہتی ہے بڑی خالص رہتی ہے، جیسے جو ہے وہ جہالت کی بجائے وہاں پہ علم آنا شروع ہوتا ہے تو زبان بھی کیا ہے خالص نہیں رہتی۔ تو یہ قرآن مجید کو عربی زبان میں کیوں نازل کیا، اس کی وجہ بھی یہ بیان کی جاتی ہے کہ پوری دنیا میں سب سے جو زیادہ جہالت تھی وہ عربوں کے ہاں تھی، ٹھیک ہے، مکہ میں تھی، اور اسی وجہ سے ان کی زبان بھی کیا تھی خالص تھی، ٹھیک ہے، فقط یعنی پورے ڈھونڈنے سے بھی آپ کو کیا 10 سے زیادہ بندے نہیں ملتے تھے کہ جو لکھ سکتے ہوں کم از کم پورے عرب میں، ٹھیک ہے، یہ صورتحال ہوتی تھی، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا چونکہ ان کی زبان خالص ہوتی تھی تو اسی وجہ سے کیا ہے ان کی زبان میں کیا قرآن نازل کیا تاکہ مکس اپ نہ ہو جائیں، الفاظ نئے نئے نہ آ جائیں، ٹھیک ہے، کیونکہ خالص زبان چاہیے تھی نا کہ جس کے اندر اس زبان کو نازل کیا جائے، قرآن مجید کو کیا نازل کیا جائے۔ تو اس زبان کے اندر بھی جو ہے یہ فرق تھا کہ جو شہروں میں جو زبان استعمال ہو رہی تھی وہ اتنی خالص نہیں ہوتی تھی، جو گاؤں اور دیہات کی زبان ہوتی تھی وہ بڑی کیا ہوتی تھی خالص ہوتی تھی۔ تو لہٰذا اسی وجہ سے وہ اپنے بچوں کو جو ہے وہ فقط دودھ کے زمانے میں نہیں بلکہ دودھ کے بعد بھی جب بچہ کیا ہے الفاظ سیکھنا شروع ہوتا تھا وہ بھی کچھ عرصہ کے لیے کیا وہاں پہ رکھتے تھے دیہاتوں میں، تاکہ جو بچے کی زبان ہے وہ پکی ہو جائے، خالص کیا زبان ہو جائے، تب آ کے وہ کیا ہے یہاں پہ شفٹ ہو اور اس کی جو مادری زبان ہے وہ کم از کم کیا ہو جائے پکی ہو جائے۔ اس چیز کی رسول کو ضرورت تھی، ٹھیک ہے، رسول کی ضرورت تو نہیں تھی لیکن ایک رواج بنا ہوا تھا نا، عرف عام تھا، دودھ کی بات ٹھیک ہے، یہ تو رسول کی ہاں، یعنی رواج کی وہ بات بیان کر رہے ہیں، اہل عرب کا رواج تھا۔ تو یعنی آپ اگر سوال اٹھائیں گے کہ بھئی یہ کیا سسٹم ہو گیا کہ والدہ جو ہے وہ دودھ نہیں پلا رہی، ٹھیک ہے، والدہ کی بجائے وہ دودھ کون پلا رہی ہے، کوئی اور خاتون پلا رہی ہے دودھ، ٹھیک ہے، تو یہ سیٹ اپ کیوں بنا؟ تو آپ اس کی دو وجوہات بیان کریں گے کہ پہلی وجہ وہ جو صحت کی وجہ تھی اس وجہ سے، اس میں پھر آپ یہ بیان کریں گے کہ جو کہ مکہ اور شہروں میں رش ہوتا تھا اور وہاں پہ کیا رش نہیں ہوتا تھا۔ دوسری وجہ آپ کیا بیان کریں گے کہ زبان کا کیا ایشو تھا، تو زبان کے ایشو کی وجہ سے تاکہ بچے کی زبان کیا رہے خالص رہے، دوسرا رواج کریں گے نا کہ رواج، ہاں رواج تھا نا، رواج تھا۔ پھر اس کے بعد آپ سوال کریں گے کہ پیغمبر اسلام کو کس کی ضرورت تھی، ٹھیک ہے، تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس چیز کی ضرورت نہیں تھی کہ انہیں زبان سکھائی جائے، ٹھیک ہے، وہ بلکہ وہ خود کہتے ہیں کہ میں سب سے زیادہ فصیح ہوں، جو ذات کا مخرج ہے، کہتے ہیں کہ میں سب سے زیادہ بہتر جو ذات کو ادا کر سکتا ہوں، انا افصح من نطق بالذات، یہ جملے نقل کیے نا۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ بس یہ رواج کی کیا ایک بات ہو رہی ہے، ہاں صحت کے والے سے آپ بات کر سکتے ہیں کیونکہ نبی کے جسم پہ بھی اور اولیاء کے جسم پہ بھی وہی حالات ہوتے ہیں جو عام جسموں پہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی بیمار ہوتے ہیں، ان کے اندر سے بھی کیا ہے وہ انفیکشن ہوتا ہے، ان کے اوپر بھی چیزیں کیا اثر انداز ہوتی ہیں جسم کے اوپر، پیاس ان کو لگتی ہے، بخار ان کو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں موجود ہیں، یعنی نبی بھی بیمار ہوتے تھے، امام بھی بیمار ہوتے تھے، وبا ہوتی تھی، ساری چیزیں ہوتی تھی ان کے یہاں، ہاں روح کو کیا خطرہ نہیں ہوتا تھا، روح ان کی کیا محفوظ ہوتی ہے، واضح۔ تو لہٰذا پہلی والی وجہ کیا ہے درست ہے، اسی وجہ سے جو دوسری وجہ ہے کہ وہ فی بعض الروایات، مسلم نے بعض روایات کا کیا حوالہ دیا کہ بعض روایات میں یہ بات ذکر ہوئی ہے لیکن اس کو ہم رسول خدا کے لیے کہیں کہ رسول خدا کو زبان سیکھنے کی خاطر ایسا بنایا گیا، تو اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ رسول خدا وہاں سے سیکھ کے آئے ہوتے ہیں، ان کو کسی سے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ بات ہوگی۔
اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ مصنف نے ایک اور بات یہ کی کہ چونکہ اللہ کے رسول کے والد جو ہے وہ فوت ہو چکے تھے اور یہ یتیم تھے، یعنی جب پیدا ہوئے تو ان کا والد نہیں تھا. اب ہوتا کیا تھا کہ جو دیہاتوں کی خواتین ہیں وہ ایسے بچے کو دودھ نہیں پلاتی تھی کہ جس کا والد ہی نہیں ہے. جس کا والد نہیں ہے تو ان کو وہ پیسہ کون دے گا، ان کا جو ہے وہ جانور وغیرہ ان کو کون دے گا، کیونکہ وہ ان کے بیٹے کو دودھ پلاتی تھی تو ان کی بڑی خدمت وغیرہ ہوتی تھی کہ ہمارے بچے کا یہ خیال رکھیں، دودھ وغیرہ پلیں. تو جس کو تھوڑے پیسے ملتے تھے تو وہ خاتون بھی کیا اس بچے کا خیال نہیں رکھتی تھی. تو اب ساری خواتین نے دیکھا کہ بھئی یہ تو یتیم ہے، اس کا تو والد ہے نہیں، تو ہمیں جو ہے وہ پیسہ کون دے گا، اس کو ہم دودھ پلانے لے جائیں تو یہ تو سارا اپنے اوپر آ جائے گا ہمارا. تو لہٰذا روایات میں یہ بات ذکر ہوئی ہے کہ کسی نے بھی اس بات کو جو ہے وہ قبول نہیں کیا کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلانے کے لیے جو ہے وہ لے جائیں. سب نے کیا انکار کر دیا. لیکن ہونا کیا ہوا کہ جناب حلیمہ جو تھیں، حلیمہ خاتون، ان کو جو ہے وہ کوئی بھی جو ہے بچہ نہیں مل رہا تھا. ٹھیک ہے، یعنی ان کے ہاں ولادت ہوتی ہے، اپنی جو ولادت ہوتی ہے بچے کی نا، تو ولادت ہوتی ہے تو خاتون کا دودھ آ جاتا ہے. تو وہ جو ہے وہ شہر میں گئیں تاکہ جو ہے وہ بچہ کسی کا لے آئیں تاکہ ان کا گھر کا کام کاج وغیرہ چلے سارا. تو اب شہر میں کیا ہوا کہ کوئی بچہ بھی نہیں ہے، بس یہی بچہ ہے کہ جو کیا یتیم ہے. تو انہوں نے کیا ہے پھر کہا کہ اپنے شوہر سے کیا کہا کہ اب تو کوئی بچہ بھی نہیں مل رہا، تو لہٰذا میں جو ہے وہ مجبور ہوں کہ بس اسی کا ایک یتیم کو کیا لے آتے ہیں. کوئی بچہ بھی نہیں ہے تو لہٰذا یتیم ہے اسی کو لے آتے ہیں، کچھ نہ کچھ شاید اس کے کیا ہے دادا وغیرہ ہیں کوئی وہ ہمیں دے دیں. ٹھیک ہے، یعنی یہ صورتحال ہوگی. تو لہٰذا وہ آخر پہ مجبور ہو کر انہوں نے مجبوری کے تحت جو ہے وہ اس بچے کو کیا ہے قبول کیا. اور پھر یہاں پہ انہوں نے جو قسم کھا کے کہا تھا اپنے شوہر سے، قسم کے جملے ہیں واللہ کہ لا بننا، کہ اللہ کی قسم میں جاؤں گی اور یتیم کو لے کر آؤں گی. یعنی اس سے یہ حالات سمجھ آتے ہیں کہ ان کے شوہر شاید اس بات پہ راضی نہیں تھے. ٹھیک ہے، کہ بھئی آپ اگر بچے کو لینے جا رہی ہیں تو کون اس کا خرچہ دے گا اور کیا سسٹم ہوگا. لیکن جناب حلیمہ نے جو ہے وہ یہ کہا کہ نہیں، میں اس بچے کو لے کر آؤں گی. اور پھر اس بچے کو جب لے کر آئیں تو اس کے بعد تاریخ کے بڑے واقعات ہیں، تو ان کی وجہ سے جو ان کے گھر میں برکت ہوئی، خیر و برکت نازل ہوئی، وہ بہت زیادہ کیا تھی. یعنی جتنی خیر و برکت انسان کو پیسہ وغیرہ عام بچوں سے نہیں ملتا تھا، جتنی کہ ان کو چیزیں مل گئیں اللہ کی طرف سے. ٹھیک ہے، ان کے یعنی درخت سرسبز ہو گئے، جانوروں نے دودھ دینا شروع کر دیا، بہت ساری چیزیں موجود ہیں جو مصنف نے یہاں پہ کیا ذکر نہیں کی. اور پھر مصنف نے ایک بات ذکر کی کہ وہ جب فطام کا جو زمانہ تھا، فطام یعنی دودھ چھڑانے کا زمانہ، 2 سال یعنی مکمل ہو گئے، تو حلیمہ سعدیہ جو ہے وہ جب لے کر آئیں اس بچے کو اپنی والدہ کے پاس، تو وہاں پہ ان کی والدہ سے کہا، کیا کہا، اصرار کیا کہ یہ بچہ اب ہمیں دیں واپس، میں دوبارہ کیا اسے اپنے علاقے میں لے کر جاؤں گی، اسے اپنے پاس رکھوں گی. ان کا یہ اصرار کیوں تھا؟ کیونکہ وہ یہ کہہ رہی تھیں کہ اس بچے کی وجہ سے ہمارے گھر میں بہت زیادہ خیر و برکت ہو رہی ہے، لہٰذا وہ کہتے تھے کہ یہ بچہ میں اپنے پاس ہی رکھوں گی. اور اصرار کر کے اپنی والدہ سے جو وہ بچے کو لے گئیں. اور کتنے عرصے تک وہاں پہ رکھا جی؟ 5 سال تک، یعنی 5 سال تک جو ہے وہ اپنے پاس جو ہے وہ بچے کو رکھا. پھر 5 سال کے بعد جو ہے نا یہ بچہ جو ہے دوبارہ واپس آتا ہے، اور کس کی کفالت میں آتا ہے؟ اپنے دادا جناب عبد المطلب علیہ السلام کی کفالت میں آتے ہیں. اور عبد المطلب کے متعلق یہ لکھا کہ حنان وعطف، حنان وعطف، ہاں، یعنی حنان جو ہے وہ اس محبت کو کہتے ہیں، اس پیار کو کہتے ہیں جو ماں کی مامتک ہے، جس کا ترجمہ ہوتا ہے، یعنی ماں کی جو محبت، یعنی جو ماں کی محبت تھی وہ جناب عبد المطلب نے اپنے جو ہے وہ اس کیا کہیں گے پوتے کو جو ہے وہ دی. ٹھیک ہے، ماں کی جو ہے محبت تھی. کتنے عرصہ تک جو ہے وہ رہے ان کے ساتھ؟ ٹھیک ہے، 6 سال کی عمر، نہیں 6 سال سے زیادہ رہے بلکہ. ٹھیک ہے، 8 سال تک رہے. 6 سال کی عمر میں کیا صورتحال پیش آئی؟ 6 سال کی عمر میں یہ صورتحال پیش آئی کہ آپ جو ہے وہ اپنی والدہ جناب سیدہ آمنہ کے ساتھ کدھر گئے جی؟ اپنے والد کی قبر کی زیارت کو گئے، جو مکہ سے باہر کا علاقہ تھا، کیونکہ وہ شام سے واپس آ گئے تھے تو ادھر فوت ہوئے تھے. تو یہ سفر کر کے اپنی والدہ کے ساتھ، اور ساتھ کون تھیں جی؟ ام ایمن تھیں. تو ام ایمن ان کی والدہ اور ساتھ جو ہے یہ 6 سال کے تھے. تو یہ اپنے والد کی قبر پہ گئے زیارت کرنے کی خاطر. اور اس سفر کے دوران جو ہے وہ ان کی والدہ کا کیا ہو جاتا ہے جی؟ انتقال ہو جاتا ہے. سفر میں والدہ کا انتقال ہو جاتا ہے، اور وہی مکہ بھی پہنچتے نہیں تھے، درمیان میں جو ایک جگہ آتی ہے جس کا نام کیا ہے؟ نہیں جدہ نہیں، ابوا. ابوا کی جو ہے وہ جگہ ہے. ابوا کو کیا کہتے ہیں جی؟ مکہ اور مدینہ کے درمیان کیا ایک گاؤں ہے. تو ابوا کے مقام پہ جو ہے وہ جناب سیدہ آمنہ کا انتقال ہو جاتا ہے، اور ابوا میں ہی ان کی والدہ کو کیا ہے دفن
کیا جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. والدہ دفن ہو گئی جناب ام ایمن بچی اور کیا ہے خود یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو جناب ام ایمن کیا ہے اپنے اس بچے کو لے کر ٹھیک ہے یعنی جناب آمنہ کے یتیم کو لے کر دوبارہ واپس آ گئیں اور جناب عبد المطلب کی کیا ہے خدمت میں ان کو پیش کر دیا. اور 8 سال کے تھے کہ جناب ان کے جو دادا تھے جناب عبد المطلب السلام ان کی بھی کیا ہوگی وفات ہوگی. اور ان کی وفات کے بعد جو ہے وہ کفالت کن کے ذمہ پہ آئی؟ جناب ابو طالب کے ذمہ پہ آئی. اور یہاں پہ مصنف نے یہ لکھی بات کہ جناب ابو طالب کی جو کفالت تھی وہ بھی جناب عبد المطلب کے اختیار کی وجہ سے تھی. یعنی جناب عبد المطلب علیہ السلام نے یہ کہا تھا جناب ابو طالب کو کہ آپ کیا ان کی کفالت کریں گے. تو جناب ابو طالب علیہ السلام بھی ان کے کیا ہے کفیل ثابت ہوئے اور ان کی اچھے طریقے سے کیا ہے کفالت کی. اس کے بعد مصنف نے ایک اور نقطہ یہاں پہ واضح کیا کہ جتنے بھی کفالت کرنے والے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ مشرک نہیں ہیں بلکہ وہ کیا ہیں وہ مومن ہیں دین ابراہیمی کے اوپر ہیں مشرکین میں سے وہ نہیں ہیں. جبکہ جو اہل سنت کا نظریہ کیا ہے اس سے برخلاف ہے. وہ ان کو کیا سمجھتے ہیں مشرک سمجھتے ہیں. ان کے والدین کو یعنی اللہ کے رسول کے والدین کو مشرک سمجھتے ہیں جناب ابو طالب جناب عبد المطلب کو مشرک سمجھتے ہیں جبکہ یہ کیا یہ مشرک نہیں تھے. اور اس کے لیے آپ نے پیغمبر اسلام کی وہ مشہور حدیث بیان کی کہ جو اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے. وہ حدیث کیا ہے کہ لم ازل انقل من اصلاب الطاہرین الی ارحام الطاہرات کہ لم ازل انقل کہ ہمیشہ سے مجھے جو ہے وہ نقل کیا گیا. کہاں سے جی؟ جو طاہر لوگ ہیں پاک لوگ ہیں ان کے صلب سے یعنی ان کی پشت سے مجھے نقل کیا گیا الی ارحام الطاہرات پاک جو خواتین ہیں ان کے رحم میں ان کے پیٹ میں کیا ہے مجھے نقل کیا گیا. یعنی جو میرا سلسلہ ہے لم ازل شروع سے یعنی شروع سے آپ شجرہ دیکھیں تو شروع سے جو ہے وہ جو سلسلہ رہا ہے وہ طاہر اور طاہرہ کا رہا ہے یعنی طاہرین اور طاہرات کا رہا ہے. اور قرآن مجید کی آیت کیا ہے کہ انما المشرکون نجس. ٹھیک ہے کہ مشرکین کو قرآن نے کیا کیا نجس کا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جب پیغمبر اسلام یہ فرما رہے ہیں کہ میرا سلسلہ جو ہے وہ آباء و اجداد کا امہات کا کیا ہے طاہرین اور طاہرات کا ہے تو وہ پھر مشرکین تو طاہرین اور طاہرات تو نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. تو اس روایت کو جو ہے نا وہ اہل سنت والے نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں نہیں جی اس سے مراد جو ہے نا وہ طاہر اور طاہرین سے مراد کیا ہے کہ وہ زنا وغیرہ اوپر نہیں ہے کسی جگہ پہ. ٹھیک ہے. جبکہ قرآن کی واضح آیت ہے کہ مشرکین نجس ہوتے ہیں اور طاہر کون ہوتے ہیں جو مشرک نہیں ہوتا. یعنی بات فقط زنا کی نہیں ہے بات ان کے عقیدے کی بھی یہاں پہ موجود ہے. تو اس کے بعد جو ہے وہ مصنف نے ایک اور بات بھی یہاں پہ ذکر کی کہ پیغمبر اسلام نے چونکہ آباء الرسالہ اللہ کی رسالت کی ذمہ داریوں کو اٹھانا تھا تو آپ کا جو بچپن تھا یعنی بالکل شروع سے تھے تو ان کے ساتھ اللہ نے ایک فرشتے کو جو ہے وہ مقرر کیا تھا. ٹھیک ہے. یعنی فرشتہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ ایک جڑ گیا شروع سے. اس فرشتے کا کام کیا تھا کہ آپ کو جو ہے وہ ساری جو اچھی باتیں اللہ کی طرف سے آتی تھیں وہ آپ تک کیا پہنچاتا تھا. تو یہاں پہ امیر المومنین السلام کا یہ کلام نقل فرمایا کہ اللہ کی قسم وَلَقَدْ قَرَنَ اللَّهُ بِهِ صلی اللہ علیہ وآلہ من لدن ان کان فطیمن. فطیمن جب آپ دودھ پی رہے تھے یعنی جب سے دودھ چھوڑا تھا اس ٹائم سے ہی اللہ نے جو ہے وہ ایک ملائکہ میں سے جو سب سے عظیم فرشتہ تھا وہ آپ کے ساتھ کیا جوڑ دیا تھا جو آپ کو جو ہے وہ اچھے اخلاق اور ساری چیزوں کی جو ہے وہ تعلیم جو اللہ کی طرف سے آتی تھی وہ آپ تک کیا ہے پہنچاتا تھا. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کی جو تعلیم کا سلسلہ ہے وہ اللہ کی طرف سے تھا اور وہ آپ کے بچپنے سے ہی دودھ پینے کے ٹائم سے کیا ہے ایک فرشتے کے ذریعے سے شروع ہو چکا تھا. ٹھیک ہے. اور اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام شروع کے زمانے سے کیا تھے موحد تھے. ایسا نہیں تھا کہ 40 سال کی عمر میں کیا ان کو نبوت ملی. نہیں شروع سے ان کے پاس نبوت تھی. اعلان جو ہوا وہ کیا ہوا جی 40 سال بعد ہوا. تو یہ خلاصہ تھا کتنے صفحات کا جی 3 صفحات کا کیا خلاصہ تھا. اب کچھ ہم عبارت پڑھ لیتے ہیں تبرکن پھر جو عبارت رہے گی تو وہ اگلے درس میں کیا انشاءاللہ آپ کی یہ تھوڑی بات سمجھ لیں مجھے شیخنا کون سی یہ جو اصحاب طاہرین اور ارحام طاہرات والے جو بندہ کفالت کرتا ہے تو اس کے لیے تو یہ قانون نہیں ہے نا. جناب آپ کوئی ہم سے سوال کرے کہ جناب ابو طالب نعوذ باللہ من ذالک وہ مشرک تھے ٹھیک ہے تو وہ ہم انہیں اگر یہ حدیث کہیں گے تو وہ کہیں گے تو یہ تو صلب کی بات آ رہی ہے کہ جو ارحام مادر ارحام ہوتی ہے
یا والد کی جسم کی جو طاہر ہوتے ہیں ان کی طرف سے آتی ہے، لیکن وہ تو کفالت کر رہے تھے، تو یعنی کفالت میں یہ چیز نہیں آتی نا۔ ہاں، یعنی جناب ابو طالب علیہ السلام کے ایمان کے لیے یہ چیز جو ہے وہ یہ حدیث دلیل نہیں بنے گی، جی لیکن آپ کے والدین کے لیے دلیل بنے گی، والدین کے لیے بنے گی، جناب عبد المطلب کے لیے بنے گی جو دادا ہیں ان کو اوپر شجرہ ہے، ٹھیک ہے، ابو طالب کے لیے نہیں بنے گی، یہ آپ کا اعتراض درست ہے۔ یعنی جناب ابو طالب کے ایمان کو ثابت کرنے کے لیے یہ دلیل کیا ہے، کافی نہیں ہے، اس دلیل سے فقط آپ کے آباء و اجداد جو ہے نا ان کا جو ہے وہ اسلام کا کیا نام ہے، ان کا مومن ہونا کیا ثابت ہوتا ہے، تو یہ اعتراض درست ہے آپ کا، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں دقیق لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ابھی، ٹھیک ہے، تو ایمان ابو طالب پہ کیا ہے، ہمیں دیگر کیا دلائل کی ضرورت ہوگی، ٹھیک ہے۔ یہ والی حدیث کیا ہے، وہ صلب کیا فقط شامل ہے۔ اچھا، یہ عبارت کون بندہ پڑھ رہا ہے یہ آپ میں سے؟ کاشف صاحب جی افتتاح کریں کچھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولادت فی وقت کانت فی صحب الجاہلیت السوداء تغطى سماء الجزیرۃ العربیۃ، یعنی اس وقت جو عرب کا جو جزیرہ عرب تھا اس کا جو ماحول تھا، سمائی ماحول، وہ جاہلیت کے کالے بادلوں میں کالے بادل اس پر چھائے ہوئے تھے۔ ہاں، صحب الجاہلیت سودا، جاہلیت سودا، اصل کی جمع ہے۔ صحب کیا ہے، صحاب، جاہلیت کے سودا کالے بادل، تغطی اس نے ڈانپا ہوا تھا، جاہلیت کے کالے بادلوں نے تغطی ڈانپا ہوا تھا، کس کو ڈانپا ہوا تھا؟ سما الجزیرۃ العربیہ، جزیرہ عربیہ کے آسمان کو ڈانپا ہوا تھا۔ جزیرہ کیوں کہتے ہیں سعودی عرب کو؟ کہ وہ رہتے ہیں نا، جزیرہ کیسے کہتے ہیں؟ جزیرہ وہ ہوتا ہے جو سمندر کے چاروں اور، ہاں، جس کے ارد گرد کیا ہو، سمندر ہونا، ٹھیک ہے، جزیرہ اسی کہتے ہیں نا۔ ابھی جزیرہ جس کے اوپر حملہ کرنا ہے امریکہ نے، ٹھیک، کیا ہے جزیرہ؟ خارف ہے، کیا نام ہے؟ خرف ہے، ٹھیک ہے، اس کے ارد گرد کیا ہے، سارا پانی ہے نا، اسے جزیرہ کہتے ہیں نا۔ تو سعودی عرب کا آپ نقشہ دیکھیں گے تو اس کے تینوں سائڈ پہ پانی ہے، چار سائڈوں پہ پانی نہیں ہے، وہ خلیج فارس ہے، وہ کیا ہے، ریڈ سی ہے، ٹھیک ہے، بحیرہ عرب جسے کہتے ہیں، بحیرہ عرب ہے، اس طرح کے تینوں سائڈ پہ ہیں۔ تو چونکہ چاروں سائڈ پہ پانی نہیں ہے، تینوں سائڈ پہ، یعنی اس کا جو اکثر حصہ ہے وہ سمندر کو لگتا ہے، تو اس وجہ سے اسے کیا کہتے ہیں، جزیرہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی وجہ سے جو ہے وہ قدیم عربی زبان میں جزیرہ اس کو نہیں کہتے تھے کہ جس کی چاروں سائڈ پہ پانی ہو، بلکہ اسے بھی جزیرہ کہتے تھے کہ جس کی اکثر حصہ کیا ہے، پانی کے ساتھ ہو، واضح۔ تو اکثر حصہ جس کا پانی کے ساتھ ہوتا وہ سعودی عرب ہے، تو اس وجہ سے کیا ایسے جزیرہ کہتے تھے، جزیرہ عرب۔ تو جزیرہ عرب کے آسمان پہ جاہلیت کے بادل نے کیا اس آسمان کو ڈانپا ہوا تھا۔ وفی ذلک المحیط محیط ہے کہیں گے، محیط الصاخب بالضلال والانحراف، اور اسی طرح جو ان کا معاشرہ تھا وہ بھی جو ہنگامہ خیز اور گمراہی میں کیا تھا، نہیں ترجمہ صحیح نہیں ہو رہا بھائی، ہاں، اور کوئی ترجمہ کرے؟ نزاکت صاحب نے 2 لائنیں حل کی تھی نا، بیان کریں والا، فی ذالک المحیط، اور احاطہ کیے ہوئے تھا اس میں کہ نہیں محیط کیسے کہتے ہیں؟ محیط احاطہ نہیں، محیط کا عربی قاموس میں آپ نے نہیں دیکھا؟ عربی قاموس ہے یہ، محیط کدھر گیا جی؟ ہاں، یہ میں نے لکھا ہوا ہے۔ محیط کا کیا معنی نکلا آپ کے پاس؟ تو کہتے ہیں محیط کا ایک معنی کیا ہے، بڑا سمندر، ٹھیک ہے، دوسرا اس کا معنی کیا ہے، ماحول، دائرہ کار، ٹھیک ہے، ماحول کے معنی میں ہوگا۔ فی ذالک المحیط یعنی اس ماحول میں، ٹھیک ہے، فی ذالک المحیط اس ماحول میں، الصاخب بالضلال، کون سا ماحول؟ الصاخب، ہنگامہ خیز، ٹھیک ہے، ماحول کیا ہوتا ہے؟ ہنگامہ خیز ہوتا ہے۔ صاخب کسے کہتے ہیں؟ صاخب کا معنی کیا ہے؟ ہنگامہ خیز، ٹھاٹھیں مارتا ہوا سمندر۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ محیط کا مطلب اگر ہم سمندر سے بھی کریں تو وہ بھی کیا درست ہے، ٹھیک ہے، یعنی وفی ذالک المحیط اس سمندر میں، الصاخب بالضلال جو ٹھاٹھیں مار رہا تھا زلال اور انحراف کے ساتھ، ٹھیک ہے، گمراہی اور انحراف کے ساتھ یہ جو ٹھاٹھیں مارتا ہوا سمندر تھا، یعنی یہ پھر محاورہ میں ہو جائے گا، ٹھیک ہے، کہ جزیرہ عرب جو تھا یہ اس کو تشبیہ دی ایک سمندر کے ساتھ، اور اس کو کیا کہا کہ یہ جو سمندر تھا یہ ٹھاٹھیں مار رہا تھا، کیسے ٹھاٹھیں مار رہا تھا؟ گمراہی اور انحراف کے ساتھ کیا ٹھاٹھیں مار رہا تھا، ٹھیک ہے۔ ابھی تک فی ذالک ہے، یعنی ابھی تک یہ بات چل رہی ہے، آگے وہ جملہ پورا ہوگا، طلعت الشمس، ٹھیک ہے،
وفی ذالک المحیط الصاخب بالزلال والانحراف والحروب الدامیت والنہب والسلب، اور اس ماحول میں کہ جو ٹھاٹھیں مار رہا تھا گمراہی کے ساتھ اور انحراف کے ساتھ، والحروب الدامیہ، اور ان جنگوں کے ساتھ کہ جو دامی ہوتی ہیں، دامی جنگ کسے کہتے ہیں؟ خونی جنگیں، والنہب والسلب، نہب کسے کہتے ہیں؟ لوٹ مار، سلب بھی کیا ہے؟ چھین لینا، کہ جو لوٹ مار اور چھیننے کے ساتھ، لوٹ مار اور ڈاکے کے ساتھ کیا ہے وہ گرا ہوا تھا، ٹھاٹھیں مار رہا تھا۔ وَوَعْدِ الْبَنَاتِ، وعد، ہاں، وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ، یہ موعودہ کیا ہے؟ اسی وعد سے لیا گیا نا، موعودہ کیا ہے؟ جسے زندہ دفن کر دیا جائے، وَوَعْدِ الْبَنَاتِ یعنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے کے ساتھ گرا ہوا تھا، وَقَتْلِ الْأَوْلَادِ، اولاد کے قتل کے ساتھ۔ یہ مصدر کیا بنے گا اس کا؟ وعد، وعد، وعد مصدر، وعد یہ مصدر ہے نا، وعد، وعد واو حمزہ دال، وعد، وعد نہیں ہے، وعد ہاں، وعد، عین نہیں ہے، وعد نہیں ہے، وعد، وعد، ہاں، موعودہ اسی سے ہے نا، موعودہ کی، ٹھیک ہے۔ وعد البنات یعنی بیٹیوں کو زندہ گاڑنے سے جو ہے وہ گرا ہوا تھا، وقتل الاولاد، اولاد کے قتل سے، وموت الضمیر، ضمیر کی کیا موت ہو چکی تھی، وانحلال الاخلاق، اور اخلاق کیا ختم ہو چکے تھے، منحل ہو جانا، ختم ہو جانا، ٹھیک ہے۔ ابھی تک یہ وقت جاری ہے، فی وقت کانا فی ذالک المحیط فی مثل هذا الوقت بالذات، یہ اسی کے ساتھ ہی ہے، اور بالکل اسی وقت میں، بالذات یعنی اسی وقت میں کیا ہوا، طلعت شمس السعادت والحیات، سعادت، خوش بختی اور زندگی کا سورج کیا طلوع ہوا، فاضاءت محیط الجزیرۃ العربیہ، پس اس نے روشن کر دیا جزیرہ عربی کے ماحول کو، محیط یعنی ماحول کو روشن کر دیا، کون سا جزیرہ عربیہ کے؟ الغار کے بالظلام، کہ جو گرا ہوا تھا ظلام کس کے ساتھ؟ تاریکی کے ساتھ، ظلام کسے کہتے ہیں؟ تاریکی کو۔ واشرقت الدنیا، اور دنیا کیا روشن ہو گئی، بمولد النبی المبارک، نبی مبارک کی ولادت کے ساتھ، نبی مبارک نے کون سے؟ محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، فی الیوم 17، اور یہ کون سا دن تھا؟ 17 من شہر ربیع الاول، بعد حادثت ہلاک اصحاب الفیل بشہر او اکثر، اس حادثے کے بعد کہ جب اصحاب فیل کے ہلاک ہوئے تھے، ایک یا ایک مہینے سے زیادہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہم اتنا پڑھ کے عبارت کافی کر رہے ہیں، تو آپ عبارت کو صحیح طریقے سے پڑھنے کی پریکٹس کریں، یعنی جب آپ اس کی عبارت کو پڑھیں تو آپ یوں پڑھیں، فی وقت کانت فیہ صحب الجاہلیت السوداء تغطی سماء الجزیرۃ العربیہ، وفی ذالک المحیط الصاخب بالزلال والانحراف والحروب الدامیہ والنہب والسلب ووعد البنات وقتل الاولاد وموت الضمیر وانحلال الاخلاق، فی مثل هذا الوقت بالذات طلعت شمس السعادت والحیات، فاضاءت محیط الجزیرۃ العربیہ الغارق بالظلام، واشرقت الدنیا بمولد النبی المبارک محمد المصطفیٰ فی الیوم 17 من شہر ربیع الاول، بعد حادثت ہلاک اصحاب الفیل بشہر او اکثر۔ تو یہ اس کی آپ کو کیا پریکٹس کرنی پڑے گی تاکہ آپ عربی صحیح طریقے سے پڑھ سکیں اور پھر ترجمہ بھی کر سکیں۔ تو باقی عربی کو حل کرنا وہ آپ کے اوپر چھوڑا۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین۔ شیخنا ایک بات کہتے ہیں کہ جو آپ نے بات کی تھی کہ